السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں۔ ایک طرف کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو ایک ایکٹیویزم ہے اس طرف واپس آ رہے ہیں ججز، اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان کو سپریس کیا جائے 26ویں ترمیم کے نام پر۔ اور ظاہر ہے یہ سپریشن کب تک چلے گا؟ لوگوں کو اس حد تک جو آئین میں لبرٹی اور آزادی انڈیپینڈنس حاصل ہے وہ تو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح اکنامک انڈیپینڈنس ہے اور کانسٹیٹیوشنل جو لمٹس کے اندر رہتے ہوئے جو آزادی دی گئی ہے وہ اس کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ حکومت وقت کیا کر رہی ہے عوام اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان سے ایک پی آئی اے کی بڈنگ پراپرلی اور مارکیٹنگ ہو نہیں سکی، گلوبل مارکیٹنگ۔ اور میں عرض کروں اگر مجھے اجازت ہو کہ وہ 3 حضرات کون ہیں جنہوں نے 10 ارب روپے کی بولی دی، جبکہ بیس پوائنٹ 80 ارب روپے سے سٹارٹ لینا تھا پی آئی اے کی بڈنگ میں۔ یعنی اس کی تو زمینیں ہی 100 ارب سے زیادہ کی ہیں سر۔ تو 10 ارب کی بولی لگائی، وہ کون حضرات ہیں ان کی تفصیل میں آج آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ تینوں کے تینوں اتفاق سے ہماری پاک فوج سے ان کا تعلق ہے، جو بیہائنڈ دا سین یا ادروائز اس کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ 2 میجر جنرل صاحب ہیں، ایک بریگیڈیئر صاحب ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس 10 ارب بھی کہاں سے آ گئے، 80 ارب تو کجا۔ پہلے تو ایف آئی اے کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں، یہ وائٹ منی دے سکیں گے۔ 10 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نیشنل کیریئر جس کی انتہائی بڑی ریپوٹیشن ہمیشہ سے رہی ہے، اور یہ نہیں پاکستان کا جو نیشنل کیریئر ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس نے بہت سی ایئر لائنس کو پنپنے میں، گروتھ میں، ڈیولپمنٹ میں مدد کی، ٹیکنیکل اسسٹنس کی، اور مینیجریل جو سٹیپس ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کے سٹاف کو، مینجمنٹ کو۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج وہی پی آئی اے جو کسی زمانے میں بہترین جو کہتے تھے کہ باکمال پرواز اور لاجواب سروس، وہ سب کے سب الٹی ہو گئی ہے۔ نہ کوئی کمال ہے، یس تنزلی کا کمال ہے ہماری طرف، انورس پروپورشن میں پی آئی اے نے ترقی کی اور اس کو کھا گئے۔ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جتنے جہاز ہیں ناظرین، اس سے زیادہ یعنی ریشیو سے 2 گنا سے زیادہ فی جہاز ان کے پاس سٹاف موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی پرائیویٹائز ہونے کے بعد پارٹی آئے گی، اس کے ساتھ سب سے بڑا جو ایشو ہوگا وہ سٹاف کا ہوگا، ملازمین کا ہوگا، کہ ان کے ساتھ 70% تک تقریباً گولڈن ہینڈ شیک کی بات کی گئی تھی پچھلی جو پیپرز تیار کیے گئے تھے، وہ فیل ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کیبنٹ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ اور خبر یہ ہے بازار میں، اور پی آئی اے کے ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کو 10 ارب روپے میں سے 2 ارب روپے اگر لگا دیے جب مائنس کے، تو 8 ارب روپے کا پڑا آپ کو تو یہ بڈنگ 80 ارب کی بجائے، یعنی 10 گنا اس سے کم۔ 8 ارب 2 ارب کنسلٹنٹ اگر لے جاتا ہے، جس نے بالکل 3rd کلاس قسم کی فائنینشیل اسسمنٹ کی ٹیکنیکلٹیز اور ایڈوائس دی انہوں نے، ان کو نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل کیسے مارکیٹ کرنا ہے اس کو۔ اس کے پیچھے جتنے بھی عوامل ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس جو ہے وہ کون چلائے گا؟ پہلے ٹھیک تھا، ایئر مارشل نور خان سرکاری آدمی تھے، بہترین شخصیت تھے، انہوں نے پی آئی اے کو پی آئی اے بنا دیا، واقعی لاجواب سروس اور باکمال سروس بنایا اس کو۔ اس قسم کی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے جس میں پولیٹیکل مداخلت نہ ہو۔ ایم کیو ایم کراچی میں اور پیپلز پارٹی کراچی میں اور 82 کے لوگ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے پی آئی اے کو کس نتیجے پر پہنچایا؟ جیسے کہ پاکستان اسٹیل کو یہ لوگ نوچ کر کھا گئے، بھمبوڑ کر کھا گئے، اسی طرح پی آئی اے کو یہ کھا چکے ہیں۔ اور کتنے 100 ارب روپے کا لاس اینول آپ کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی خدمات لے لیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے، اور کل جو وہاں پہ اسلام آباد میں جو ہوا ہے پرسوں، وہ جو ہوا ہے کہ چائنیز ایمبیسڈر کو بولنا پڑا، ان کو ڈپلومیسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا، کامرس منسٹر بنا دیا، جس وقت سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے، ان کو ہٹایا، سرتاج عزیز صاحب کو فارن منسٹری میں لے گئے نواز شریف صاحب، تو ان کو جو ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ ان کو ہٹاتے ہیں، ان کو لگاتے تھے، ان کو ہٹاتے ہیں۔ یہ امرت دھارا ان کا، اور امرت دھارے کا عالم یہ ہے کہ اب ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ
वज़ीर ख़ारजा बना दिया, जिनको अलिफ बे नहीं डिप्लोमेसी का पता। कल इन्होंने इतनी बड़ी भंड मारी है, हमारी मीडिया की ज़बान में कहते हैं भंड, ये भंडारी हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग रूलिंग पार्टी के भंडारी हैं, जिन्होंने चाइनीज़ एम्बेसडर को बैठे बिठाए जो है उनको, यानी उनसे उनको चपेड़ खानी थी, सफारती चपेड़ खाई है इन्होंने कि जी वो चीन के सदर साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, पाकिस्तान में अगर चीनी बंदे मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। जबकि उनका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जहाँ पे हमारे बंदों को तकलीफ पहुँचेगी हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे। ये यानी गवर्नेंस का पूरेस्ट पॉसिबल मॉडल जो हो सकता है, लोवेस्ट पे खड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान, पॉलिटिकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली। और फिर जो भी इनके लिए मैनेज किया गया था, स्टेज जो भी लेकर आए थे, मैं समझता हूँ वो खुद आसूदा हाल नहीं है, वो कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे अगर पाक फ़ौज के किरदार को हम मद्देनज़र ले आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिस्कस किया जाता है। तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें अपने आप को थोड़ा पीछे रखता हूँ कि नहीं यार, इस्टेब्लिशमेंट है या अदारे हैं, फ़ौज है तो अपने अदारे, इनको भी रिव्यू करना पड़ेगी, अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा। और दुनिया में इंटरनेशनली प्राइसेस का जो आलम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो आपके सामने, आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। देखिए औरंगज़ेब साहब हबीब बैंक से आए हुए हैं और कोई इकॉनमी तरक्की नहीं कर रही। मैं इन फिगर्स को बिलीव ही नहीं करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स। वार्टन से अदरवाइज़ MBA करने के बाद इकॉनमिस्ट नहीं बन जाता। आपने उनको इकनॉमिक्स का पूरा चार्ज दे दिया। जमील साहब के साथ जो अमेरिका में हुआ है, अगर वो कोई इज़्ज़त का जो मामला हो तो वो वैसे स्टेप डाउन कर देते, नहीं जी मेरी भी कोई इज़्ज़त है, पाकिस्तान की भी कोई इज़्ज़त है। आपको जो है हैंड्स अप करा के पूरी तरह स्कैन किया गया, जिस तरह कोई आप युगंडा के या इथोपिया या सोमालिया से आए हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल है। और तीसरी बात जो मैं ये करता चलूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में, कि ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जो ख़त लिखा है बाइडन को कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसके साथ ज़्यादती की जा रही है, ज़्यादती की गई है, तो उनको भी लिबर्टी इतनी ही हासिल होनी चाहिए जितनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं। तो वो आज़ादियाँ कौन देगा? अमेरिका कहता है जी हमारी कोई मुदाखलत नहीं, हमने इमरान खान को नहीं हटाया। और अगर नहीं हटाया है तो फिर ये जो पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान के कह रहे हैं, जो सूडो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूडो पार्लियामेंटेरियंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो है नाक मोम की नाक है, उनको जिधर मर्जी आप स्टैंप लगवा लें, जिधर मर्जी मोड़ लें उनकी नाक को, हाँ वो सेनेट में बैठे हों या कौमी असम्बली में बैठे हो। क्या 26वीं तरमीम में आपने किया? वन मैन शो था आपका, काजी को स्टंट दिलाना चाह रहे थे आप, काजी चले गए, अब दूसरों का रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात जब जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने की थी, वो जो फेयरवेल बिड हो रहा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, यानी अलविदाई रेफरेंस, उसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यानी तीनों जो शोबे हैं रियासत के, मुक़न्नना, अदलिया और इंतज़ामिया, उनके अपने अपने इख्तियारात हैं। इस मुक़र्रना ने इस दफ़ा लेजिस्लेशन ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का रोल प्ले कर दिया इन्होंने, जो कि ये लेजिस्लेटिव असम्बली है, यानी ये कानून साज असम्बली है, आइन साज नहीं है। इन्होंने आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया जनाब। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस खामोश रहेंगे? ये टोटली इनको अंडू करनी पड़ेगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, जिसमें जुडिशियल कमीशन के अंदर पार्टी के सरबराहों को लाना पड़ रहा है आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। कौन सी ये नहीं समझ में नहीं आता है कि किस किस्म की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। वॉर ऑन टेरर चल रही है। शहीद अभी परसों फिर शहीद हो गए एक अफसर और जवान। इन्हें एहसास ही नहीं है, ताज़ियत बयान दे देते हैं, कोई इन्होंने नैरेटिव डेवलप नहीं किया, कभी पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कस। इनके पास यानी अपर चैम्बर ही खाली है सर, माजरत के साथ। अगर इनका अपर चैम्बर होता तो ये इवन यानी प्लेइंग फील्ड के ऊपर बात करते। इन्होंने एक बंदे को उठा के ढक दिया, जेल में डाल दिया, अडियाला जेल में वो बंदा पड़ा हुआ है, और तमाम तर ज़्यादतियाँ जो हो सकती हैं वो कर रहे हैं आप। और दूसरी तरफ आप जो है ना सारे यानी एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज़ बिकम द लीडर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर होते जा रहे हैं, आप एग्री करें या ना करें। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन। मैं इमरान खान की हिमायत की बात नहीं कर रहा, ना मैं पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या MQM की मुखालफत की बात हो रही है, फजलुर रहमान साहब की।
یہ جو چوچو کا مربع جو بنایا ہے اس پارلیمنٹ نے، جو کہ خود انلیجیٹیمیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ از انلیجیٹیمیٹ، اٹ ڈزنٹ ہیو اینی لیجیٹیمیسی. اور اگر لیجیٹیمیسی ہے تو اٹھا کر رکھیں نا. راجہ جو سکندر صاحب ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، آرٹیکل 6 از اے کلاسیکل کیس ان پوائنٹ ان پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم. لے آئیں پہلی بار، غداری کا مقدمہ اس پر بنتا ہے راجہ کے اوپر اور ان کے ساتھیوں پر بھی. کسی بھی طور پر انہوں نے جو ہے نا آئین کی ذمہ داری، آئین کے جو فرائض تھے، آئین کی جو obligation تھی، آئین کی سینکٹیٹی تھی، اس کو برقرار نہیں رکھا. اور یہ بھی پارلیمنٹ کا آؤٹ کم ہے، یہ بھی پروڈکٹ پارلیمنٹیرینس کی ہے، پارلیمنٹ کی ہے جی. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن ہوئی، اور جس کے تحت یہ چاروں صوبوں سے ایک ایک لے لیا، ایک سینٹر سے لے لیا، 5 بندے بٹھا دیا آپ نے. اور سردار ایاز صادق ہیز بیکم مور پاورفل دین دی سپریم کورٹ آف پاکستان. سردار ایاز صادق کو ابیٹمنٹ کی ہے انہوں نے اس جرم میں، آئینی غداری کے جرم میں. سردار ایاز صادق اور ان کے پیچھے جو بھی حکمران ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. اس سلسلے میں یقیناً صدر پاکستان تو کام نہیں کریں گے، یہ دا پارٹی. وزیر اعظم بھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ دا پارٹی ٹو. کون کرے گا اس کو کام؟ لے دے کے صرف عدلیہ رہ جاتی ہے، جس کے اوپر پاکستان کے عوام امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے، نظر جما کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کرنا ہوگا آپ کو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات ہے کہ تینوں کے تینوں شعبوں میں، عدلی ریاست کے تینوں ستونوں میں وہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس، توازن ہونا چاہیے کہ آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں. یہاں سپرمیسی کی بحث لے آتے ہیں جی، پارلیمنٹ از سپریم. یس، پارلیمنٹ از سپریم. جس دن انہوں نے، اور وہ بھی 73 کا کانسٹیٹیوشن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو پرانے الیکشن جو 70 کے الیکشنز ہوئے تھے، وہ بھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے الیکشنز نہیں تھے، وہ لیجسلیٹو تھے. شیخ مجیب نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے پھر کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے انتخابات کرائے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا بنگلہ دیش کا آئین بنایا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس میں، معذرت چاہتا ہوں، ہم نے یہ کیا کہ اسی آئین کو چلتا کر دیا تاکہ بھٹو صاحب کو یہ ہو نا کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں. اور بھی 6 سال نہیں گزرے تھے، اس درمیان میں 2 بلنڈر ہوئے. ایک مرڈر کرایا گیا اور ایک جو ہے وہ پاکستان توڑنے کے بارے میں جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی اس کو چھپا دیا گیا. پاکستان کی تاریخ بڑی زبوں کا شکار ہے، پاکستان کے عوام بڑی زبوں کا شکار ہے. اور اس بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ملک کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. بچائیں اس ملک کو، مضبوط کریں اس کو، استحکام دیں. اور اس استحکام کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا. اور کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن ہی رہنے دیں، آئین ہی رہنے دیں اس کو. وہ اپنے گھر کی اس کو لونڈی نہ بنایا جائے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوسرے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، آپ کی خدمت میں. والسلام.